بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب تک دنیا میں تھے یہ کھانا کھلایا کرتے تھے علی حبہ اللہ کی محبت میں، یعنی اس کی محبت میں مینس اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ جو اٹس اے ویری ویری بیوٹیفل آیا۔ اس میں جو سب سے پہلا ورڈ جو سمجھنے والا ہے وہ طعام کا ہے۔ طعام جو یوزلی جس کا میننگ لیا جاتا ہے کھانا، بٹ طعام کا میننگ عربی میں کلاسیکل اینشینٹ عربک میں صرف اور صرف کھانا نہیں ہے۔ طعام کہتے ہیں جیسے فار ایگزامپل رجل طاعم کہتے ہیں حسن الحال، کہ کھاتا پیتا آدمی جو بہت ہی اچھے حالات میں ہو، یعنی خوشحال آدمی۔ اور مطعم کہتے ہیں مرزوقن، جس کو کھانا کھلا دیا گیا ہو، جس کے پاس خوشحالی ہو۔ طعام کا میننگ صرف اور صرف کھانا کھلانا نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے ایک شخص ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، یہ تو اس کے ایک وقت کا کھانا ہے۔ اور جو ہے گھر میں یہ ایک آدمی کے ایک وقت کا کھانا ہو گیا، گھر میں جو اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو کچھ نہ ہوا۔ پھر پلس یہ کہ ایک ٹائم کا کھانا اگر اسے مل بھی جائے تو اگلے ٹائم اس کو پھر بھوک لگ جائے گی۔ یہ اس کی پریشانیوں کا ایک ٹیمپرری سلیوشن ہے۔ پرماننٹ سلیوشن یہ ہوگا کہ اس کو کہیں جاب مل جائے، نہ صرف اس کے اپنے کھانے کا مسئلہ حل ہو بلکہ اس کی جو فیملی ہے اس کا بھی کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ پرماننٹ سلیوشن ہے۔ فار ایگزامپل کہیں پہ اگر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو زخمی ہیں ان کی مدد کرنا، ان کو فرسٹ ایڈ دینا، ڈیڈ باڈیز کو نکالنا، یہ تو ایک فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے پہلا سٹیپ ہے، یہ ایک ٹیمپرری سلیوشن ہے اور اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ بٹ پرماننٹ سلیوشن یہ ہوگا کہ فائنڈ آؤٹ کیا جائے کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے، اور پھر اس مسئلے کو پرماننٹلی حل کیا جائے، نہ کہ اس کو پھر سے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، کچھ سال بعد وہیں سے دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو۔ فار ایگزامپل اگر سیلاب آ گیا، ایک گاؤں جو ہے سیلاب کی زد میں آ گیا، لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا، ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا، ان کو کپڑے پرووائڈ کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ تو ایک ٹیمپرری سلیوشن ہے۔ پرماننٹ سلیوشن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیم بنایا جائے، یا کوئی دیوار ایسی بنائی جائے، کوئی اونچی دیوار جس کی وجہ سے یہ گاؤں پھر سے پانی کی زد میں نہ آ سکے۔ یہ ہوتا ہے مشکلات کا پرماننٹ سلیوشن۔ اگر اس گاؤں کے لیے کوئی پرماننٹ سلیوشن کر دیا جائے گا تو نہ صرف اس گاؤں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ایک گاؤں جو ہے ہر 5 سے 10 سال بعد پھر سے سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے، 5-10 سال گزرتے ہیں پھر سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے، تو اس گاؤں کی اکانومک سچویشن کیا ہوگی؟ وہ 5 سے 10 سال بعد پھر زیرو پہ آ گیا، پھر تھوڑا اوپر گیا، 5 سے 10 سال بعد پھر زیرو پر آ گیا۔ یطعمون الطعام ہے صرف کھانا نہیں بلکہ خوشحالی لانا، اکانومی کو بہتر کرنا، اپرچونٹیز کو کریٹ کرنا، بزنس جنریٹ کرنا، یہ یطعمون الطعام کا پارٹ ہے۔ اب اس سورت کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، انسان کو ہم نے ایک جینیٹک ایبلٹی دے کر بھیجا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبتلیہ، اسے ٹیسٹ میں ڈالا، اس کو کچھ رسپانسبلٹیز دی ہیں، جن رسپانسبلٹیز کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کو بنایا ہے، لازماً اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کے زمرے میں اس کو بھیج دیں گے۔ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ وہ پوائنٹ ہو جائے گا اپنی لائف میں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے یا نہیں استعمال کرتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگے تو نہ صرف اپنے لیے بہتری لا سکے گا بلکہ یطعمون الطعام کا بھی پارٹ بن جائے گا، مزید بہتری لا سکے گا۔ اور یطعمون الطعام کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی جاب ہی دے سکے۔ اگر آپ کوئی جاب نہیں دے سکتے یا کسی کو کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتے، سم ٹائمز کسی کی حوصلہ افزائی کر دینا بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے، اس کے پاس یہ گاڈ گفٹڈ ایبلٹی ہے کسی بھی کام کی، اس کو پش کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا کہ تمہیں یہ ٹرائی کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، تمہیں اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی یطعمون الطعام کا پارٹ ہے۔ کبھی کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی نہیں، آپ کو موٹیویشن دینی ہوتی ہے۔ پھر بہت سے والدین میں دیکھتی ہوں آج بھی ایسے لگتا ہے جیسے 19ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔
یعنی کہ آج بھی وہ اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور MBA اور ACA میں اس سے اوپر نہیں سوچتے، اس سے ہٹ کے نہیں سوچتے. ایک بوٹل ہوتی ہے نا، بوٹل کا ایک جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا کلوز بنایا ہوتا ہے، ٹائٹ سا بنایا ہوتا ہے تاکہ کم پانی نکل سکے. باٹل نیک کہتے ہیں نا اس کو. اسی طرح سے رزق کے بہت وسیع دروازے کے لیے بھی ہم نے ایک باٹل نیک کریٹ کر لی ہے. انجینئر، ڈاکٹر، MBA، ACMA ڈاٹ، فل اسٹاپ. اس کے اوپر اس کے آگے پیچھے کچھ بھی قبول نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس بیسک فوڈ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، بیسک نیسیسٹیز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو پرووک کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ورائٹی آف اکانومی کو ٹرائی کر سکیں. نہ صرف وہ خود اپنے لیے راستے بنائیں گے بلکہ اوروں کے لیے بھی جابس کریٹ کریں گے. یہ سب کا سب یطعمون الطعام کا پارٹ ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ، علی حبہ یعنی اس کی محبت میں، یا پھر دوسرا میننگ یہ ہے اس کی محبت کے باوجود. سو اس کی محبت میں کیا میننگ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یعنی پروویژنس لے کر آتے ہیں، اپرچونٹیز لے کر آتے ہیں اللہ کی محبت میں. یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. دین ایک اور میننگ جو طعام کے ورڈ کی وجہ سے ایڈ ہو گیا، یعنی کہ اگر یہاں پہ ہوتا نا یطعمون علی حبہ تو صرف ایک ہی میننگ ہوتا اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. بٹ اللہ تعالیٰ نے طعام کا ورڈ یہاں پر اسپیشلی ایڈ کیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، سینٹنس تو کمپلیٹ تھا. یہ مفعول جو ہے ایکسٹرا ہے یہاں پر. سو اس سے کیا میننگ بنتا ہے کہ وہ طعام کی محبت میں بھی، یعنی کہ طعام کی محبت کے باوجود بھی وہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں. یعنی کہ اس اپرچونٹی کی سے ان کو بھی محبت ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ اپرچونٹی وہ خود اویل کر لیں، بٹ اپنی لائف اوکے ہے تو انہوں نے کسی اور کے لیے ایز کر دی، کسی اور کے لیے راستہ بنا دیا. یہ ہے یطعمون الطعام علی حبہ. اسی سے ملتی جلتی جو ایک سینٹنس ہے قرآن میں آیت البر میں، وآت المال علی حبہ، کہ ابرار لوگ، گڈ لوگ وہ ہوتے ہیں، نیک لوگ جو مال کی محبت تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس محبت کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور کسی کی مدد کو بڑا سمجھ کے کسی کی مدد کر دیتے ہیں. یعنی کہ مال کی محبت انسان کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایڈمٹ کیا اس کو. وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود دوسروں کو دیتے ہیں. تو سیم از دا کیس کہ طعام کی محبت، اپرچونٹیز کی محبت ان کے اندر خود بھی تھی، بٹ ان کو لگا کہ ہم کسی کی ہیلپ کر دیں. دین طعام کے ورڈ کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے الطعام، یہ اس کو خاص بناتا ہے. سو جو چیز خاص ہوتی ہے نا، بیسیکلی معرفہ ہو جاتی ہے، وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ طعام جو اپرچونٹیز کی کوانٹٹی بہت کم تھی سوسائٹی میں، ایسے وقت میں بھی انہوں نے کسی کی مدد کی. اسے کہتے ہیں ایثار. انہوں نے ایثار کیا کہ ضرورت ان کو خود بھی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کسی اور کی ضرورت پوری کی. اسے کہتے ہیں یطعمون الطعام علی حبہ. اور کس کی مدد کرتے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، اور یتیم وہ جس کے پاس فادر نہ ہو، اور اسیر کہتے ہیں قیدی کو. سو مسکین وہ جس کی ایک ضرورت پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. لیکن جو ایک دائرہ بڑھ جائے گا یتیم کا کہ وہ زیادہ مجبور ہے، اس کے پاس تو کھانے پینے کو کیا، باپ کی محبت بھی نہیں. بٹ یتیم جو ہے انسان کی زندگی کا صرف اور صرف وہیں تک کا ٹائم ہوگا شرعی طور پہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. سو دائرہ کار جو ہے وہ اسیر تک پہنچ جاتا ہے. اسیر کہتے ہیں قیدی کو، یعنی کہ ایک غلام جو قیدی جس کا اپنے اوپر کوئی زور نہیں ہے، جس کی قید میں ہے، اس کی مرہون منت ہے. وہ چاہے جیسا سلوک کرے، جہاں جائے گا جہاں کی اجازت ملے گی وہاں تک جائے گا، جہاں کی اجازت نہیں ملے گی وہاں تک نہیں جا سکتا، قید میں ہے نا. سو مسکین ایک چھوٹا دائرہ ہے، لیکن پھر دائرہ کار بڑھ جاتا ہے یتیم. ٹھیک ہے، زیادہ ضرورت مند. پھر اس سے زیادہ بڑھ کر دائرہ کار ہے اسیر کا. اگر کوئی شخص رستے میں جا رہا ہے، گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو گیا ہے، وہ بھی اسیر میں ہے، اس جگہ پہ قید ہو گیا، اس کو مدد کی ضرورت ہے. اگر کوئی بیمار ہے، اپنا خیال خود نہیں کر پا رہا، تو وہ بھی اسیر کی طرح، اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے. اگر کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک قیدی کی طرح ہے. ٹھیک ہے. سو اگر فار ایگزامپل اگر کسی شخص کے والدین بہت بزرگ ہو چکے ہیں اور اس کا
بہت سارا ٹائم جو ہے انہی کی خدمت اور خیال اور ان چیزوں میں نکل جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ سٹک ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، جبکہ اس کے دوست یار جو ہیں وہ فری ہیں، ان کے پاس ایسی مجبوری نہیں ہے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتا زیادہ دیر کے لیے یا بالکل بھی، کیونکہ اس کے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، ان کو اس کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ایک قیدی کی طرح ہی ہے، تو اس ایسے شخص ایسے کی بھی ہیلپ کرنا جو ہے یہ بھی یتیمون الطعام کا پارٹ ہے، تو ہیلپ کا دائرہ کار بہت بڑا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، مسکین سے یتیم اور اسیر۔ سو آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی اچھائی کا، ان کی بہتری جنریٹ کرنے کا، بہتری کریٹ کرنے کا دائرہ کار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو سم ٹائمز انسان کو لگتا ہے کہ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ تو جب انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے نا بہتری کے لیے، تو اس کے لیے بہتری سے بہتری کریٹ کرنے کے دائرے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں سو پراؤڈ نہیں فیل کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اللہ کی خاطر۔ تو ہوتا ہے نا کہ جس کی آپ مدد کریں وہ آپ کا شکریہ کرنا چاہتا ہے، آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، آپ کو کوئی جزا دینا چاہتا ہے، کوئی آنر دینا چاہتا ہے آپ کو۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو یا پھر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ڈیول مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف دا وے جا کے کیوں مدد کر رہا ہے، کوئی تو ہڈن ایجنڈا ہوگا اس کا۔ سو ہڈن ایجنڈا جو ہے وہ ہے وجہ اللہ، حب اللہ، اللہ کی محبت۔ سو ہم اس لیے تمہاری مدد کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں ہی از پراؤڈ آف اس، وہ اپنے ان شاکرین بندوں پر فخر محسوس کرے، ہمیں شاکرین لوگوں میں سے رکھ لے، ہم اس لیے تمہاری مدد کریں، تمہاری مدد کرنے کا یہ جو شوق ہے ہمارا آؤٹ آف دا وے جا کر، اس کی یہ ریزن۔ پھر اس کا ایک اور بھی میننگ ہے کہ ہم تمہاری مدد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے، قیامت میں ہم نے اپنے رب کے روبرو ہونا ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے اس کو؟ تو اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اور صرف ہمارا یہی موٹیو ہے، لا نرید منکم، یہ تو لوجہ اللہ ہو گیا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمیں تم سے کوئی جزا اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ جزا کہتے ہیں کوئی ایوارڈ، کوئی آنر، کوئی پرائز، کوئی انعام تم سے نہیں چاہیے، اور شکور کہتے ہیں کوئی تعریف، اپریسیشن، کوئی تعریفی کلمات، کہیں جا کے تم ہمیں مینشن ضرور کرنا، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، مینشن نہیں چاہیے، کوئی لائکس نہیں چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشی کو پانے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہیے، اپریسیشن نہیں چاہیے۔ ون لاسٹ تھنگ کہ ہڈن میننگ اس میں ایک اور بھی ہے، لا نرید منکم، ہمیں تم سے نہیں چاہیے، منکم مقدم ہے، یعنی کہ ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، اپنے رب سے تو چاہیے۔ دیکھو انسان جب بھی کوئی محنت کرتا ہے تو obviously کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے اس کا، جیسے ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی نمبر لینے کے لیے کر رہا ہے، ایک انسان اگر جاب کرے دل لگا کے تو مے بی پروموشن کے لیے کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے۔ سو جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ، یہ نیچرل ڈیزائر ہے انسان کی کہ انسان کو اجرت ملے، یہ نیچرل ڈیزائر ہے۔ سو یہ لوگ جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ دوسروں سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، ہاں لیکن اپنے رب سے ضرور جزا چاہیے، یہ تو ایک نیچرل ڈیزائر ہے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں، اپریسیشن تم سے نہیں چاہیے، ہاں ہم نے کیسا عمل کیا بن دیکھے اپنے رب کو، اس کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے ہمیں اپریسیشن ضرور چاہیے۔